پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، جس کو صفر المظفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صفر المظفر بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں اور اپنا نیا کام، کوئی ایسا اہم کام اس مہینے میں شروعات نہیں کرتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں اپنے نئے کام کی شروعات کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اسی طرح شادی بھی اس مہینے میں نہیں کی جاتی اور طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر اس مہینے میں شادی کریں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، یا دولہے کا انتقال ہو جائے گا، یا اس دلہن کے گھر میں خوشی دیکھنے کو نہیں ملے گی، یعنی اولاد نہیں ہوگی۔ طرح طرح کے معاشرے میں باتیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ سال کا کوئی دن، کوئی لمحہ یہ منحوس نہیں ہوتا، کیونکہ سال بھی بنائے ہوئے اللہ عز و جل کے ہیں، مہینے بھی، دن بھی، ساعت بھی، لمحات بھی۔ جب سب کا خالق اللہ ہے تو وہ چیز کیسے بری ہوگی؟ ہاں، اگر بری ہے وہ چیز تو وہ اس لحاظ سے کہ ہم نے اس کو برے کام میں یوز کیا۔ جس دن کو، جس مہینے کو، جس سال کو ہم نے برے کاموں میں گزار دیا، وہ سال، وہ دن ہمارے لیے یقیناً برا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے اعتبار سے ہے، نہ کہ اس کے اعتبار سے۔ جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے انسان، میں طلوع ہو گیا، اب 12 گھنٹے تک، 13 گھنٹے تک، 14 گھنٹے تک تیرے ساتھ رہوں گا، جو مجھ میں کرنا ہے کر لے، قیامت تک پھر میں واپس آنے والا نہیں ہوں۔ اگر تو اس میں نیکی کرے گا تو تیرے لیے نیکی کی گواہی دوں گا، اگر تو اس میں برائیاں کرے گا تو پھر تیرے لیے برائیوں کی گواہی دوں گا۔ تو یہ سورج، یہ دن ہمیں اعلان کر کے جگا رہا ہوتا ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں کر لیں، اگر اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے، برا کریں گے تو برا پائیں گے۔ اور اسلام میں اس چیز کو بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ اس بات کو چھوٹی سی مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنے بیان کی جانب آؤں گا۔ کہ مشہور تھا کہ ایک بستی میں کانا شخص تھا، جو اس کو دیکھ لیتا وہ یہ گمان کرتا میرا دن تو بیکار چلا جائے گا اور تکلیف، مصیبتوں کا سامنا ہوگا، لہذا لوگوں نے اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بادشاہ سے شکایت کر دی کہ اس کانے شخص کو اپنے سلطنت سے باہر نکالیے ورنہ بہت لوگ تکلیف میں آ جائیں گے۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ بتایا گیا یہ منحوس شخص ہے، صبح صبح جو اس کی صورت دیکھ لیتا ہے اس کو خیر نصیب نہیں ہوتی، مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، میں ایسے فیصلہ نہیں کروں گا، میں خود آزماتا ہوں، لہذا کل صبح اس کو میرے پاس لانا، میں سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ لہذا صبح لایا گیا، بادشاہ نے اس شخص، کانے شخص کا چہرہ سب سے پہلے دیکھا، دیکھ کر اپنے کمرے میں گیا اور جوتا پہننے لگا تو جوتے میں ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ کو ڈنک مار دیا، بادشاہ تکلیف میں آ گیا، کئی دن بستر علالت پہ رہا۔ اس ایام میں اس کانے شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ جب بادشاہ صحیح سالم ہو گیا تو بادشاہ نے کہا واقعی میں جو لوگ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، میں نے اس کا منہ دیکھا، دیکھیے مجھے کتنی پریشانی سہنی پڑی، جھیلنی پڑی، لہذا اس کو شہر سے بھگا دو۔ ایک عقل مند وزیر تھا، اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ آپ سے
इल्तिजाएं करूं। बादशाह ने कहा ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो। बादशाह ने कहा, वो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपने इसका चेहरा देखा तो आप मुसीबत में आ गए। क्या कभी आपने गौर किया कि जब इसने आपका चेहरा देखा तो आप जितने दिन बिस्तर अलालत पे रहे उतने दिन इसको कैद में रहना पड़ा, और अब आपका चेहरा देखने की नुहूसत ये हो रही है कि इसको शहर से निकालने का आप हुक्म फरमा रहे हैं। तो ये बताइए, सबसे बड़ा मनहूस ये काना शख्स है या आप हैं। बादशाह समझ गया कि बात तो सही है कि मनहूस तो मैं ही हूं, मुझे तो कम तकलीफ मिली, इसको तो ज्यादा तकलीफ मिली, हालांकि मैंने भी इसका चेहरा देखा, इसने भी मेरा चेहरा देखा। तो प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाई, कोई चीज अपनी जात में असल में मनहूस नहीं होती, हम उसको मनहूस बना लेते हैं। और अगर ये है कि किसी काने शख्स का चेहरा देखने से दिन बर्बाद हो जाता है, तो आपका भी तो चेहरा उसने देखा है, उसका क्यों नहीं बर्बाद हुआ। तो ऐसी कोई बात नहीं।